بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد اسامہ شریف ہے، میرا تعلق سیکشن B1 سے اور میرا رول نمبر 043 ہے۔ آج کی اس پریزنٹیشن میں آپ کو پاکستان کی وار ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا، جو کہ پاکستان اور انڈیا کی ہے اور یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی سب سے پہلی جنگ 1947-1948 کو ہوئی تھی۔ یہ پاکستان سے ایک سال بننے کے فوراً بعد ہی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اس کے سچویشن یہ ہے کہ کشمیر جو پاکستان سے الگ چاہتا تھا، لیکن انڈیا اس پر راضی نہیں تھا۔ کشمیر ایک مسلم اکثریتی ملک ہے اور اس کو یہ حق تھا کہ وہ کسی بھی ملک کے ساتھ الحاق کر لے، اور اس وقت دو ملک تھے، ایک پاکستان اور انڈیا۔ کشمیر نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، لیکن کشمیر پر ایک ہندو خاندان کی حکومت تھی اور اس خاندان کا سربراہ مہاراجہ ہری سنگھ تھا، جس نے نافرمانی کرتے ہوئے اور حق مارتے ہوئے کشمیریوں کا انڈیا کے ساتھ الحاق کر دیا، جس پر کشمیری عوام نے بغاوت کی اور مہاراجہ کی فوج کے خلاف ہتھیار اٹھا لی۔ اس پر انڈیا نے بھی بیچ میں ٹانگ اڑائی اور کشمیر پر حملہ کر دیا، اور پاکستان نے بھی اس کا بھرپور جواب دیا اور اپنی تھاؤزنڈز آف پختونس ٹرائبل فائٹرز کے ساتھ مل کر کشمیر میں داخل ہوا بھارت کے ساتھ جنگ کے لیے۔ کشمیری عوام اور پاکستان آرمی نے انڈین فوج کا بھرپور مقابلہ کیا اور مہاراجہ کی فوج کو شکست دی۔ انڈین بخلاہٹ کی وجہ سے انڈیا نے UN کا سہارا لیا اور وہاں جا کر جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اس پر پاکستان راضی ہو گیا اور پاکستان نے یہ جنگ بند کر دی۔ دوسری جنگ 1965 کی تھی، یہ بھی انڈیا پاکستان کے درمیان کشمیر کے لیے تھی۔ اس جنگ میں پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا ایک منصوبے کے تحت، لیکن یہ منصوبہ ناکام ہو گیا، جس کے نتیجے میں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ انڈیا کے حملے کے نتیجے میں پاکستانی عوام نے بھی اور پاکستانی فوج نے بھی انڈین فوج کا بھرپور مقابلہ کیا، اور اس جنگ میں پاکستانی فوج نے انڈیا کی کئی چوکیاں اپنے قبضے میں لے لیں۔ پچھلی بار کی دفعہ بھی انڈیا نے اپنی شکست تسلیم کر کے سیز فائر ایگریمنٹ پر دستخط کر دیے، اور جتنے بھی علاقے پاکستان نے انڈیا کے فتح کیے اور انڈیا نے پاکستان کے لیے، ان سب کو آپس میں واپس کر دیا گیا۔ تیسری جنگ 1971 کی تھی، جو کہ یہ ایک پاکستان کی اپنی جنگ تھی، اس میں کشمیر کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ جنگ ایسے شروع ہوئی کہ ڈھاکہ میں بنگالیوں نے بنگالی زبان کو ایز آفیشیل اسٹیٹ لینگویج بنانے کے لیے ملک گیر احتجاج کیا، اور اس آل آؤٹ پروٹیسٹ میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے تمام طلباء اور دانشور موجود تھے۔ لیکن یہ احتجاج اتنا بڑا تھا کہ پاکستانی پولیس نے اس احتجاج پر فائرنگ کر دی، اور اس احتجاج کے نتیجے میں انڈین فوج نے بھی یہ موقع اٹھاتے ہوئے کہ پاکستان کی حالت خراب ہے، ایسٹ پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستانی فوج سنبھل نہ سکی اور سرنڈر کر دیا، جس کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان ایز اے نیو نیشن معرض وجود میں آیا، اور یہ اس طرح پاکستان یہ جنگ ہار گیا۔ 16 دسمبر کو پاکستان یوم سیاہ اسی طور پر مناتا ہے۔ کارگل وار 1999، یہ جنگ بھی پاکستان کی انڈیا کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر تھی، اور پاکستان نے بھی پچھلی بار کی طرح انڈیا کشمیر پر اٹیک کیا۔ پاکستان نے ایک منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کے تحت NH1 نیشنل ہائی وے 1، جو کہ ایک انڈیا کی سپلائی لائن تھی جو کہ چوکیوں پر انڈین فوج کو کھانا پہنچاتی تھی، اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس آپریشن کا نام آپریشن البدر قرار دیا گیا۔ جب انڈین فوج کو یہ معلوم ہوا تو اس نے پاکستان پر فضائی اٹیک کیا، لیکن فضائی اٹیک بھی ناکام ہوا، اور بھارت کے MiG-21 اور MiG-27 طیارے مار گرائے۔ پچھلی بار کی دفعہ ابھی انڈیا US پر کے سہارے اس جنگ بندی معاہدے کا مطالبہ کیا، اور واشنگٹن ڈکلیریشن بھی ہوا، جس کے نتیجے میں یہ جنگ بند کر دی گئی اور پاکستان کو اس میں فتح حاصل ہوئی۔ The nation will never forget the war heroes and the shahudas, martyrs who gave their lives to defend Pakistan. پاکستان اپنے ہیروز کو کبھی نہیں بھولے گا، اور یہ
ہماری یادگار ہیں. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.